یاد دے رہا ہے اور اللہ رب العزت کا ایک نور، ایک تجلی دنیا اور باقیہ تمام چیزوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ میں اکثر بیٹھا ہوں، جب مبارک رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بات ہو، ان کی باطنی تصرف کی بات ہو، میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میری کمر کا تکلیف ہے اور میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ دوائی لو، یہ دوائی کھائے۔ میں لاہور سے جا رہا تھا پشاور، رستے میں ڈاکٹر سے ملا، ان سے دوائی لی، ہومیوپیتھک کی دوائی۔ وہ دوائی میں نے لی، رستے میں نے کھائی۔ جب آستانے پہنچا ہوں تو نمازیں پڑھاتا ہوتا تھا میں۔ عصر کے ٹائم تھا، میں نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوا، نماز پڑھائی میں نے۔ عادت ہماری یہ تھی کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہم جب حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیتے تو ہم آپ مبارک کے ماتھے کی طرف دیکھتے ہوتے کہ ماتھے پہ کیا اثر ہے۔ ہم سمجھ جاتے کہ مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی طبیعت کیسی ہے، ہماری نماز پڑھانے سے کیا ہوش ہے یا نہیں۔ جب ہم دیکھتے کہ ان کی ماتھے پہ نورانیت ہے، چمک ہے، ہم سمجھتے کہ اللہ کی نزد ہمارا نماز بھی قبول ہے انشاءاللہ۔ میں جب پڑھا دیکھا تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ مبارک کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات مجھے نظر آئے۔ آپ مبارک کا چہرہ جو ہے، یہ جب آپ کو غصہ تھا تو آپ کا یہ ماتھا مبارک جو تھا نا، یہ سرخ ہو جاتا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی کا یہ ماتھا مبارک جو سرخ ہے، کچھ فرمایا نہیں، بس دعا ہوئی۔ دعا کے بعد آپ نے مجھے فرمایا ادھر آؤ۔ فرمانے لگی آپ کے کپڑے صاف ہیں؟ میں نے کہا جی ابھی چینج کر کے آیا ہوں۔ فرمانے لگی وضو بھی صحیح ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی غسل کر کے آیا ہوں۔ فرمانے لگی تو پھر کیا وجہ ہے؟ وہ سرور اور لطف، وہ حضور جو آپ کی نماز میں ہوتا تھا، آج مجھے وہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں حضور مجھے تو کوئی اس طرح خاص پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ آپ نے دوسرے صاحبین کو فرمایا آپ سب کی نماز صحیح ہے، لیکن میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نماز دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ مبارک نے نماز دوبارہ پڑھی۔ اب میں حیران و پریشان ہوں کہ میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیسے ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ مبارک نے جب دوبارہ نماز لوٹائی، سلام دینے کے فوراً بعد مجھے فرمانے لگے کوئی دوائی وغیرہ تو نہیں کھائی؟ دوائی کھائی ہے۔ فرمانے لگے کیا دوائی کھائی ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی میں نے ہومیوپیتھک کی دوائی کھائی ہے۔ آپ مبارک نے فرمایا ہے تمہارے پاس؟ میں لایا۔ جب لایا تو آپ مبارک نے دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 70% الکوہل لکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے الکوہل تو شراب کا ایک جز ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ تو شراب پی کے میرے لیے نمازیں پڑھا رہے ہو۔ بس آپ مبارک نے مجھے فرمایا یوں کرو، ایک جگ میں پانی ڈال، اس میں بہت زیادہ نمک ڈال اور سارے پانی کو پی جا، اس کے بعد اپنے حلق کو انگلی لگا اور وہ سارا قے کر کے باہر نکلا۔ بس میں نے ویسے کیا اور مغرب کا ٹائم قریب تھا، پھر وضو کیا تازہ، آیا ہوں واپس۔ جب مغرب کی نماز پڑھائی تو آپ مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ کھلکھلا رہا۔ فرمانے لگے ہاں اب صحیح ہے۔ یعنی وہ بصیرت جو اللہ رب العزت نے آپ مبارک کو عطا فرمائی تھی، ہم کھاتے رہتے ہیں، یہ دوائی میں کوئی احتیاط نہیں کرتی۔ حتیٰ کہ آپ مبارک ایک دفعہ جمعے کی نماز کا ٹائم تھا اور آپ مبارک نے جمعے کی نماز خطبے سے تھوڑا پہلے قلم لیا اور آپ نے اس قلم سے کوئی شے لکھا، تو قلم کی تھوڑی سی سیاہی آپ مبارک کی انگلیوں میں سے لگ گئی آپ مبارک، اور آپ مبارک جو ہے وضو کرنے کے لیے جب باتھ روم چلے گئے، ہم باہر بیٹھے تھے، جیسے وہ اندر تشریف لے گئے بس ایک سیکنڈ کے بعد جلدی سے دروازہ کھول کے باہر آ گئے۔ فرمانے لگے یہ دیکھو یہ میری انگلی پہ قلم سیاہی کا نشان لگا ہوا ہے اور اسی سیاہی سے اللہ اور اس کی رسول کا نام لکھا جاتا ہے، فلہذا یہ بے ادبی ہے کہ میں سیاہی سمیت باتھ روم میں چلا جاؤں۔ احتیاط کا تقاضا آپ مبارک کا اتنا، آپ مبارک کی ہر ادا، آپ مبارک کا ہر فعل سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ مبارک نے ہم بیٹوں کے لیے جو وصیت لکھی، آپ مبارک نے اس وصیت میں لکھا ہے کہ میرے بیٹوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور فرمانے لگے کہ میرے بیٹوں تم پہ مصیبت آئے، میری مرید سب چھوڑ کے تمہیں چلے جائے، میری مرید تجھے پتھر بھی مارے، جو کچھ بھی کرے، لیکن میرے اس رستے اس مشن پہ چلے جانا، بس یہی اپناتے جاؤ،
اگر تمہارے ساتھ کوئی چلنا چاہے تو چلے، نہیں چلنا چاہے تو اس کو چھوڑ دے، لیکن جو مشن اور راستہ میں نے آپ کو دیا وہ مشن کیا ہے؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا مشن، بس وہ مشن میں نے آپ کو دیا ہے، اسی مشن پہ چلتے رہو۔ اور آج بھی ہم اپنے نام کے ساتھ ایک لفظ لکھتے ہیں سیفی، اس کی نسبت حضرت اخوندزادہ سیف الرحمان رحمۃ اللہ تعالی کی طرف ہے۔ اگر ہم اپنی نسبتوں کو حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی طرف رکھتے ہیں اور ان کے خلاف کرتے ہیں تو کیا ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ یقیناً ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اور آپ کو توفیق دے کہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی مبارک کے اس رستے پہ چلنے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ مبارک نے جو امانت ہماری سپرد کیا اسے اپنی اہل تک پہنچائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔